یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت ہی کا خاصہ رکھا ہے، اہل سنت ہی کو یہ شرف بخشا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جس بھی ذات کو شے کو نسبت ہوئی، اہل سنت والے ان تمام چیزوں اور ان تمام افراد اور ان تمام نسبتوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ آج جو امام حسین سے ہمیں محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مرکز عقیدت ہے، مرکز محبت ہے، مرکز تعظیم ہے اور ساری کائنات کی اصل ہے۔ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ محبت رب کی بارگاہ میں عبادت اور کار ثواب اسی صورت میں بنتی ہے جب اس محبت کا تعلق نسبت مصطفیٰ سے ہو۔ صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، اس امت کے اولیاء یا علماء سے محبت ہو، یہ تمام تر محبتیں اس لیے ہیں کہ ان افراد کو حضور سے نسبت حاصل ہے۔ کسی بھی ذات کو ہم ذاتی حیثیت سے نہیں مانتے بلکہ حضور کی نسبت ہی سے مانتے ہیں، اور یہ اہل سنت کے عقیدے کی گویا کہ روح اور اصل اور جان ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے عربی کے حاشیہ المعتمد المستند میں بیان کیا کہ صحابہ سے محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت یہ ان کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے، ان دونوں طبقوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ سے ان کے تعلق اور نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ گویا کہ صحابیت کا ادب ہو یا اہل بیت اطہار کا ادب ہو، یہ دونوں ادب رسالت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، سرکار فرماتے ہیں میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن حسین، حضور کی دیگر صاحبزادیاں صاحبزادے، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد، پھر آگے جو ان ائمہ اہل بیت کا سلسلہ چلتا ہے اور آج تک دنیا میں جو سادات کرام سید حضرات ہیں، ان سے جو محبت ہے تو یہ محبت حضور کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضور نے امت کو حکم دیا۔ جامع ترمذی کے کلمات ہیں، سرکار فرماتے ہیں میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل بیت سے محبت نہ کرے اور وہ پھر محبت مصطفیٰ کے دعوے میں سچا ہو جائے۔ محبت مصطفیٰ کے دعوے میں سچا ہونے کی یہ ایک شرط ہے کہ حضور کے اہل بیت سے محبت کی جائے، یہ حضور نے اس کو شرط قرار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر اپنے اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا۔ اسی طرح اسی جامع ترمذی میں صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے بھی سرکار کا یہ فرمان موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے صحابہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ یعنی جو حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے وہ میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ صحابی کو صحابی کہتے اس لیے ہیں کہ اس نے صحبت مصطفیٰ کا فیضان پایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے معاذ اللہ بغض اور دشمنی رکھا تو اس نے میری بغض اور میری دشمنی کی وجہ سے معاذ اللہ ان سے دشمنی رکھی۔ یعنی جو صحابہ کا دشمن ہے در حقیقت وہ حضور سے دشمنی کرتا ہے، حضور سے اس کو دشمنی ہے، اسی وجہ سے حضور کی نسبت کا یہ ادب نہیں کر رہا۔ سرکار فرماتے جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے گویا کہ مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا کہ رب کو اذیت دی۔ اب رب کو کون اذیت دے گا؟ سرکار فرماتے جو رب کو اذیت دینا چاہے گا تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت اور پکڑ فرمائے۔ تو صحابہ کو اذیت دینا، اور صحابہ کا جب ذکر ہوگا تو یہ اہل بیت اطہار بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت کے جو افراد جو حضور کی ظاہری حیات میں موجود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوہری فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، صحابہ کی جماعت میں بھی شامل ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں جب بھی صحابہ کی عظمت بیان کی جائے گی، ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے، تو دیگر جماعت صحابہ کے ساتھ پنجتن پاک یعنی مولا علی، حیدر کرار، حضرت فاطمہ الزہرا اور امام حسن و حسین اور ان کے ساتھ کے جو اہل بیت کے دیگر افراد ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اور جب قرآن و حدیث میں خاص اہل بیت کی فضیلت
بیان کی جائے گی تو اس میں بھی ان حضرات کا حصہ ہے۔ تو قربان جائیں حیدر کرار، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین کی قسمت پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دگنی فضیلت عطا فرمائی ہے، صحبت مصطفیٰ کا فیضان بھی عطا فرمایا ہے اور اہل بیت اطہار سے ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آج جو ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، کچھ دنوں پہلے یکم محرم الحرام کے دنوں میں ہم نے فاروق اعظم کا ذکر کیا، ذوالحجہ کے مہینے میں ہم نے حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر کیا، جمادی الاخری میں ہم صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جن صحابہ یا اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، ان تمام ذکروں، ان تمام اذکار کی وجہ، ان تمام ذاتوں سے محبت کی وجہ یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے جو محبت میں ٹکراؤ آتا ہے نا، کہ ایک سے محبت اور دوسرے نے کی تو آپس میں ان کی رقابت ہو جاتی ہے، یعنی ایک محبوب کے دو محب ہوں۔ عشق مجازی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو کسی سے محبت ہے، اب وہ جائز محبت ہے ناجائز وہ اس کی میں بحث نہیں کرتا، ایک بندے کو کسی سے محبت ہے، وہ اس کا محبوب ہے، اب اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں بھی میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اب ان میں رقابت اور دشمنی آئے گی کہ میرے محبوب سے یہ کیوں محبت کرتا ہے۔ تو یہ دنیاوی محبتیں ہیں، مجازی محبتیں ہیں جن میں رقابت کا معاملہ ہے، لیکن جو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، جس کو الحب فی اللہ کہا جاتا ہے، رب کی رضا کے لیے محبت، جو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت اطہار سے محبت ہوتی ہے، تو اس میں یہ رقابت نہیں ہوتی۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں مسلمان اگرچہ وہ ہمارے قبیلے خاندان سے نہ ہو، ہمارے ملک کا نہ ہو، ہمارے رنگ و نسل سے تعلق رکھتا نہ ہو، کسی دنیا کے اور ملک کا بندہ ہو، اس کا بظاہر حلیہ، اس کا رنگ، اس کی زبان، اس کی بولی سب کچھ جدا ہو، لیکن ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا سنی مسلمان ہے، تو قدرتی طور پر اس کے لیے ہمارے دل میں محبت آئے گی، کیونکہ اس کا اور میرا محبوب ایک ہے۔ اور یہ محبت حقیقی کے درجے میں ہے، لہٰذا یہاں رقابت نہیں ہوگی کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو یہ کیوں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کی محبت میں یہ برکت رکھی ہے کہ یہ محبت سب کو متحد اور جمع کرتی ہے، یعنی ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے بہت سارے فارمولے ہیں، ان فارمولوں میں سے ایک فارمولہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کثرت سے ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کا چونکہ خصوصیت سے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظمت و شرافت عطا فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آپ نے آنکھ کھولی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گھٹی دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے ان کا نام رکھا، ان کی پرورش کی اور ایسے نازوں سے پالا کہ آج کون اپنی سگی اولاد کو بھی ایسے پالے گا، اتنی محبت عطا فرمائی، اور اپنے صحابہ کی جماعت میں اپنے نواسوں کے فضائل بیان فرمائے، ان کو سید و آقا قرار دیا۔ اور امام حسن کے لیے تو حضور کا واضح فرمان ہے، بخاری کے حدیث ہے، سرکار ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرمائے، امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ منبر پر موجود ہیں، سرکار علیہ السلام کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے حسن کو دیکھتے ہیں، راوی کہتے ہیں ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن، حضور کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی اپنے حسن کو دیکھتے، اور ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن امام حسن بظاہر چھوٹی عمر ہے، بچپنے کا عالم ہے، لیکن اس بچپنے کے باوجود حضور فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، امت کا سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اور امام حسین کی فضیلت میں فرمایا حسین منی و انا من حسین، او کما قال، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا یہ فرمان مولا علی کے لیے اور دیگر صحابہ کے لیے بھی کہ فلاں مجھ سے ہے میں فلاں سے ہوں، تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اب امام حسین یا دیگر افراد جن کو یہ حضور نے ارشاد عطا فرمایا ان کے لیے کلمات ارشاد فرمایا تو وہ معاذ اللہ حضور کے ہم درجہ ہو گئے، یا حضور اور اس شخصیت کی ذات ایک ہو گئی۔ یہ دو ذاتیں ایک نہیں ہوئیں، یہ ذات مصطفیٰ کا گویا کہ برابری والا معاملہ نہیں ہے کہ حسین مجھ سے میں حسین سے، لہذا محمد اور حسین میں کوئی فرق نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ حضور علیہ السلام کے برابر کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام تو وہ ہیں کہ بڑے بڑے نبی اور رسول بھی حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی حضور علیہ السلام اور اس دوسری شخصیت کی ذات ایک ہو جاتی ہے، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اہل عرب کا اسلوب اور انداز ہے کہ انا
بن حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ قریبی محبت، دل کی گہری محبت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم بھی اپنے بچوں کے لیے مختلف قسم کے جملے کہتے ہیں، وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ گہری محبت کہ حسین سے مجھے اتنا لگاؤ ہے، اتنا قلبی پیار ہے، مجھے اتنی اس سے قربت ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنائے جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے۔ دل میں خدا بڑھائے محبت حسین کی، محبوب مصطفیٰ کا محب حسین ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب اگر بننا ہے تو حسین سے محبت کرنی ہوگی۔ دیکھیں جو محبت کرتا ہے وہ محب ہوتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو ہم ہیں محب، محبت کرنے والے، امام حسین ہمارے ہیں محبوب۔ تو حسین کا جو محب ہے، یعنی حسین سے جو محبت کرنے والا ہے، وہ مصطفیٰ کا محبوب ہے، محبوب مصطفیٰ کا۔ اس شعر کو بعض لوگ یوں پڑھتے، یہ لکھا ہوا میرا ہی ہے لیکن اس کو جب دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ تو اس کا معنی ہی بالکل تبدیل ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں محبوب مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ نہیں ہے، محبوب مصطفیٰ کا۔ وہ شخص محبوب ہے کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ وہ شخص پیارا ہے مصطفیٰ کا، کون؟ جو محب حسین ہے، جو حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ تو جب حسین سے محبت کرنے والا حضور کا اور اللہ کا پیارا ہوتا ہے کہ سرکار نے خود فرمایا کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اے اللہ میں حسین اور حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو پھر رب کی بارگاہ میں یہ ہم عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ کا محب حسین ہے، دل میں خدا بڑھائے محبت حسین کی۔ بڑھانے کے لفظ میں بھی راز ہے، کیونکہ وہ سنی کیسا کہ جس کو حسن اور حسین سے محبت نہ ہو، جس کا سینہ حسن اور حسین اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، وہ تو انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ مسلمان کیسا ہے؟ تو سنی تو بہت اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ تو دل میں جو اللہ نے ہمیں امام حسن حسین کی محبت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، دل میں خدا بڑھائے محبت حسین کی۔ سرکار فرماتے اللہ اس کو اپنا پیارا بنائے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں حسین، فرمائیے میرا حسین کون ہے؟ سبت من الاسباط، یہ اسباط میں سے ایک سبت ہے۔ اچھا، سبت کا ایک معنی عربی میں ہوتا ہے نواسا، یہ حضور کے نواسے، اسی لیے ان کو سبت رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن سبت جو ہے نا، سین با تو، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا ایک مطلب درخت بھی ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرات المناجی میں اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا کہ سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ ایک ہو، شاخیں بہت ساری ہوں۔ عربی زبان میں ویسے درخت کو شجرتن کہتے ہیں، لیکن وہ درخت کے جس کی جڑ ایک ہو، شاخیں بہت ہوں، اس کو سبت کہا جاتا ہے۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے کہ جو حضور نے فرمایا کہ سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے، گویا کہ اس حدیث پاک میں، اس ارشاد رسالت میں اشارہ ہے کہ ساری دنیا میں میری نسل جو چلے گی، سادات کرام کا جو سلسلہ ہوگا وہ میرے حسین کی طرف سے ہوگا۔ آج دیکھیں سادات جو سید حضرات ہیں، ان کا اگر آپ شجرہ دیکھیں تو سید دنیا میں دو طرح کے پائے جاتے ہیں آل رسول، یا تو وہ امام حسن کی نسل سے ہیں جو حسنی سید کہلاتے ہیں، یا پھر وہ امام حسین کی نسل سے ہیں کہ جن کو حسینی سید کہا جاتا ہے۔ دونوں آل رسول ہیں، دونوں فاطمہ الزہرا کے شہزادوں حسنین کریمین کی اولاد اور آل مصطفیٰ ہیں۔ لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں دنیا میں آپ اگر جائزہ کریں، جائزہ لیں، مسلمانوں کے گروہ میں دیکھیں، مسلمانوں کی جماعتوں میں دیکھیں تو آپ کو سادات میں حسنی سیدوں کے مقابلے میں حسینی سید زیادہ ملیں گے۔ اب یزید تو معاذ اللہ اور ابن زیاد اور جتنے بھی یہ کم بخت تھے اور جتنے بھی یہ ظالم اور بد نصیب اور بدبخت لوگ تھے جنہوں نے واقع کربلا میں یہ قیامت توڑی، یہ ظلم ڈھایا، یہ تو شاید یہ سمجھتے تھے کہ ان کا معاذ اللہ نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن معاملہ تو اس کے برعکس ہوا۔ آج یزید کی نسل نہیں چل رہی، کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا شجرہ یزید سے ملتا ہے، کوئی مسلمان پسند بھی نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو یزید سے منسوب کروں، اس کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن الحمدللہ آج بھی ذکر حسین جاری ہے، آج بھی اولاد حسین
الحمدللہ مسلمانوں کو اپنی برکتوں سے نواز رہی ہے۔ تو وہ تو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن معاملہ تو الٹا ہو گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک شاعر کہتا ہے مسلم جو ان کو مٹانے آئے وہ مٹ گئے۔ مسلم کی شاعر کا تخلص ہے، مسلم جو ان کو مٹانے آئے وہ مٹ گئے، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ تو آپ دیکھیں سادات کرام میں حسینی سید زیادہ ملیں گے، یہ مقام ہے امام حسین کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نسل کو، سیدوں کے شجرے اور نسب کو جاری رکھنے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب فرمایا وہ تمام اولاد مصطفیٰ میں امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اور ان دونوں صاحبزادگان میں بھی زیادہ اولاد جن کی دنیا میں پھیلی سادات میں وہ حسینی سید ہیں، سید الشہداء امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن یزید کی آنکھوں پر اقتدار کا نشہ چھایا ہوا تھا، اور یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جب بدبختی بندے پر غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آ جائے تو انسان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، حدیثیں پڑھی جائیں، فضائل و مناقب بیان کیے جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کو آپ دیکھیں، قدم قدم پر، اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو عاشورے کے دن شہادت سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی زمین پر جو خطبہ دیا اس کے کلمات آپ پڑھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو اس ظلم سے باز رہنے کا کہا، تلقین کی، ان کو ہدایت کی، گویا کہ نیکی کا حکم دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، اور ساتھ ہی میں اپنے فضائل کا بھی بیان کیا، اور ان کو کہا کہ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، مجھے حضور سے کیا نسبت ہے، اور مجھے اذیت دینا اور معاذ اللہ مجھے شہید کرنا، میرے خانوادے پر یہ ظلم ڈھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ بہت سارے کلمات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، لیکن اس کے جواب میں ان کی طرف سے جو بے باکیاں تھیں، جو بدتمیزیاں تھیں، جو گستاخیاں تھیں، وہ کتابوں میں موجود ہیں، وہ تاریخ کے گویا کے سیاہ اور آنکھ ہیں۔ ان کا دل نرم نہ پڑا، وہ ہدایت کی طرف مائل نہ ہوئے، اور اتنا بڑا ظلم کر کے انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا۔ تو واقعہ کربلا سے جہاں حسینیت کا پتہ چلتا ہے، حق پر قائم رہنے اور باطل کے سامنے نہ جھکنے کا درس ملتا ہے، وہیں سے یہ عبرت بھی ملتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان پر ہدایت اثر نہیں کرتی۔ ایک عام عالم اور خطیب کا واعظ پھر کیا حیثیت رکھے کہ امام عالی مقام امام حسین جیسا خطیب جو آل رسول ہیں، جو شبیہ مصطفیٰ ہیں، جو جانشین مصطفیٰ ہیں، امام حسین کا واعظ یزیدیوں پر اثر انگیز نہ ہوا، کیونکہ ان کے دل پر گویا کہ مہر لگ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کساوت قلبی، اس دل کے سخت ہونے سے بچائے کہ بندے پر پھر ہدایت اثر نہ کرے۔ یعنی یزیدیوں نے جو کچھ کیا اور ان کے جو مکالمہ تھا وہ آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، لیکن وہ اہل بیت اطہار اور امام حسین پر یہ ظلم ڈھانا گویا کہ نیکی سمجھتے تھے۔ یعنی ان کا بیانیہ ایسا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اجر پائیں گے، اور معاذ اللہ وہ بدبخت امام حسین کو کہتے کہ معاذ اللہ آپ کا جو آگے کا معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور گویا کہ جس طرح ایک گناہگار کو، بدکار کو ڈرایا جاتا ہے کہ تمہیں جہنم ملے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی، ڈرایا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان بدبختوں نے جو کہ خود نار کے حقدار تھے امام حسین کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ بتائیں اور سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دل میں جو رحم کا جذبہ ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جانوروں پر بھی ظلم کیا جاتا ہے، انسانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جاتا ظلم کے نام پر، اور اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، اس کو اپنی طاقت کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض بدبخت تو ایسے ہیں جو جانوروں پر اور کمزوروں پر ظلم کرنے کو بہادری کی علامت سمجھتے ہیں، فیشن ہے وہ کہ بھائی میں پیسے والا ہوں، جس کو بھی میں تھپڑ مار دوں، جس کو بھی 2 ہاتھ رکھ دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری دھاک ہے۔ یاد رکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو بندہ پھر کہیں کا نہیں رہتا، اور ساری دنیا مل کر بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے اس بندے کو نہیں بچا سکتی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
تو یزیدیوں کا جو معاملہ تھا وہ گویا کہ اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ کی پناہ ہے, واقعہ کربلا سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ایسے کام کرنے ہیں, ایسی صحبت میں رہنا ہے, ایسے لوگوں کی باتیں سننی ہیں, ایسے رستے کو اختیار کرنا ہے کہ ہمارا دل نرم پڑے, مخلوق الہی کے لیے مہربانی کا جذبہ پیدا ہو اور ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں. آج ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو امام حسین کے نام کی نیاز تو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پر بڑا ظلم ہوا, وہ امام مظلوم تھے, یزید بڑا ظالم تھا, لیکن ان کے ذاتی معاملات دیکھیں تو اپنے خاندان کے کئی افراد کا وہ حق دبا کر بیٹھے ہیں, اپنے محلے والوں اور اپنے سے منسلک افراد پر وہ ظلم کر رہے ہیں. معاذ اللہ میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیاز نہ کی جائے, یہ تو اہل سنت کا شعار ہے, اس کو تو جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہر سال بڑھتی رہے گی. یہ ذکر حسین ہے, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جو بھی یزیدی فکر رکھنے والا ذکر حسین کو مٹانے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو, اس کے نام و نشان اور اس کی نسلوں کو مٹا دے گا. ذکر حسین جب تک دنیا میں مسلمان اہل سنت رہیں گے یہ ذکر حسین چلتا رہے گا. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایسی باتیں جب کی جاتی ہیں تو دوسروں کو نہیں دیکھا جاتا کہ ہاں فلاں بھی تو ایسا ہے. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ جب کسی برائی کا ذکر کیا جائے, اصلاح کی بات کی جائے, انسان اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کو دیکھتا ہے. اپنے آپ پر بندہ غور کرے کہ میرا کردار کیسا ہے, میں اپنے آئینے میں اپنا منہ دیکھوں. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یزید کو ظالم کہتے ہیں, امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں اور ظلم کو برا سمجھتے ہیں, ظالم کو برا کہتے ہیں, لیکن ان کے اپنے اقوال, اپنے اطوار, اپنے کردار, اپنے معاملات میں ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. کئیوں کا حق دبایا ہوتا ہے, کئیوں کی دل آزاری کی ہوتی ہے, کئیوں کو تکلیف دی ہوتی ہے, کئیوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم ڈھایا ہوتا ہے. تو کربلا کا ایک درس یہ بھی ہے کہ ہم نے ظالم نہیں بننا. یزید ظالم تھا, ابن زیاد ظالم تھا, ابن سعد ظالم تھا, یزیدی ظلم کرنے والے تھے اور ظالم کے لیے جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کے وہ حقدار تھے. تو جہاں ہمیں حق پر رہنے کا درس امام حسین کی سیرت سے ملتا ہے, وہیں پر یزیدیوں کے اس سیاہ کردار سے ہمیں یہ درس عبرت بھی ملتا ہے کہ ہم نے ظالم نہیں بننا. کوئی بھی معاشرے کا باشعور شخص ظلم کو پسند نہیں کرتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ ہوا, یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اقتدار پر گویا کہ براجمان ہوا اور قابض ہوا اور اس کا فسق ظاہر ہوا اور اس نے ایسے ایسے معاملات کروائے, ایسے ایسے کاموں کی اجازت دی کہ جن کو مسلمانوں کے سامنے بیان کیا جائے تو ان کی روح تڑپ جائے. شراب کو حرام, اللہ اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال کیا, اس کو رواج دینے کی کوشش کی. پتہ نہیں کیا کیا مظالم اس نے ڈھائے جو کتابوں میں تحریر ہیں. اب وہ اتنا کردار کے اعتبار سے بیکار, بدکار اور بدترین شخص تھا کہ جس کو امامت کے مسلح پر بھی کھڑا نہ کیا جائے. وہ مسلمانوں کا امیر المومنین اور خلیفہ بننے کے لیے گویا کہ اس خلافت پر قابض ہوا اور اس نے چاہا کہ میں امام حسین سے بیعت لے لوں, یہ میری بیعت کر لیں گے تو پھر کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی, کیونکہ یہ حق امام حسین کا تھا. جب یہی اپنا حق مجھے دے دیں گے, مجھے خلیفہ مان لیں گے تو معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا. لیکن امام حسین نبی کریم علیہ السلام حیدر کرار اور امام حسن کی تربیت کا شاہکار تھے. آپ نے دیکھا کہ یزید بدکار ہے, فاسق و فاجر ہے, کتوں اور بندروں کو لڑانے والا ہے, شرابی ہے. یہ امامت کے مسلح پر کھڑے ہونے کا حقدار نہیں ہے, اس کو خلیفہ کیسے بنایا جائے. آپ نے بیعت سے انکار کر دیا. اب حضرت امام حسین پر پریشر دینے کے لیے اس نے ایک لشکر بھیجا. ابن زیاد گویا کہ اس پورے واقعہ کربلا کا مائنڈ سیٹ ہے, اور پوری آپ اسٹوری پڑھیں نا, واقعہ کربلا کو پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ ایک بدبخت کا نام نظر آئے گا جو کوفے کا گورنر تھا, ابن زیاد. اور انہوں نے پھر جو کچھ کیا اس کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں فرماتے کہ خلاصہ کلام یہ ہے, یزید وہ شخص ہے جو میرے نزدیک تمام لوگوں میں بدتر ہے. فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض اگر کوئی شخص ہے تو وہ یزید ہے, اور یزید نے وہ سیاہ کارنامے کیے ہیں جو اس امت میں کوئی ظالم نہیں کر سکا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی, آپ نے حق کو جھکنے نہ دیا, حق کو جھکنے نہ دیا. اپنے محبوب
اپنے نانا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے کمپرومائز نہ کیا، مسلمانوں اور اسلام کے مفاد میں مسلمان اور اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے، اس کے لیے آپ نے اپنے سارے گھر بار اپنی جان تک کی قربانی دے دی، لیکن دین پر حرف نہ آنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کی اس قربانی کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی اسلام کے لیے، حق کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ صدیاں بیت چکی ہیں۔ سن 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا، آج 1446 ہجری، آپ حساب لگائیں۔ ہم اپنے 2-3 پشتوں نسلوں کے بعد اپنے آباء و اجداد کے نام تک سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کرنا تو بڑی بات ہے، لیکن صدیاں بیت جانے کے باوجود آج تک امام حسین کا ذکر خیر باقی ہے۔ تو کل کا دن عاشورے کا مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے، اور بڑی فضیلتیں بھی ہیں، بالخصوص اپنے گھر والوں اور بالعموم مسلمانوں پر، غرباء پر، مساکین پر رزق کی کشادگی کیجیے۔ اللہ نے آپ کو جتنا نوازا ہے، لازمی نہیں ہے کہ دیگ بنائیں گے، بہت بڑا نیاز کا سیٹ اپ کریں گے تو ہی وہ امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ ایک مرتبہ درود پاک یا سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی روح کو ایصال کریں گے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ تو آپ جو 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اگر اسی پر نیاز حسین کی فاتحہ کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی گویا کہ لنگر بن جائے گا، وہ بھی امام حسین کی نیاز بن جائے گی۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ کل کا دن امام حسین کی یاد مناتے ہوئے جو بھی نیک کام کریں گے، جو فرض نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، یا نظر و نیاز کریں گے، یا بالخصوص اپنے گھر میں جو کھانا بنائیں گے 2 وقت کا، انشاءاللہ اس پر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام شہداء و اسیران کربلا کی فاتحہ دلائیں گے۔ اختتام پر میں کربلا کے ان جانثاروں کی منقبت کے چند اشعار تحت لفظ پڑھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیان اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ شہیدوں کے بنے سالار ہیں وہ کربلا والے۔ اب اس کلام کی جو ردیف ہے، یعنی جو ہر شعر کے آخر میں ریپیٹ ہوگا، وہ ہے کربلا والے۔ اگر آپ بھی کہیں گے تو انشاءاللہ منقبت شہداء و اسیران کربلا میں انشاءاللہ آپ کا بھی نام شامل ہو جائے گا۔ اللہ نصیب فرمائی۔ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ ہم حضور کی نسبتوں کا ادب کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ کیا کہیں گے؟ کربلا والے۔ شہیدوں کے بنے سالار ہیں وہ کربلا والے، ہوئے جنت کے بھی حقدار ہیں وہ کربلا والے، فدایان شہ ابرار ہیں وہ کربلا والے، شہیدان رہے غفار ہیں وہ کربلا والے، رضائے رب کی خاطر مصطفیٰ کے دین کی حرمت پر لٹانے والے سب گھر بار ہیں وہ کربلا والے، مٹانے کے لیے باطل کو اور حق کی حمایت میں ہوئے جو برسرے پیکار ہیں وہ کربلا والے، مجسم استقامت کے ہوئے پیکر شجاعت کے، جو ہمت کے بنے کوہسار، کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو، کہتے ہیں ہمت کا پہاڑ ہے، مجسم استقامت کے ہوئے پیکر شجاعت کے، جو ہمت کے بنے کوہسار ہیں وہ کربلا والے، رضائے حق سے ہیں راضی، اللہ کی رضا سے راضی ہیں، رضائے حق سے ہیں راضی، بنے ہیں صبر کی تصویر، قضائے حق سے ہیں راضی، بنے ہیں صبر کی تصویر، شہادت کے لیے تیار ہیں وہ کربلا والے، مقابل اہل باطل کے رہے سینہ سپر ہو کر، شجاعت کے ہوئے شاہکار ہیں وہ کربلا والے، ضلالت کے مقابل، یہ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت، ضلالت کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، ضاد سے ضلالت، اس کو اردو میں ہم ضلالت پڑھتے ہیں، گمراہی، ضلالت کے مقابل بن گئے ہیں آہنی دیوار، ہدایت کا ہوئے مینار ہیں وہ کربلا والے، خلاصہ داستان کربلا کا ہے یہی برہان۔ ان شارٹ اگر داستان کربلا کو بیان کرنا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا خلاصہ کیا ہے، اس عظیم مارکے میں مسلمانوں کی قربانی کا خلاصہ کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے، سمری کیا نکلتی ہے، تو خلاصہ داستان کربلا کا ہے یہی برہان، وفا و عشق کا معیار ہیں وہ کربلا والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر
اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو حضور کے دین کا غلام رکھے۔ صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور رکھے۔ صحابہ اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھنے کا اس دور میں ایک طریقہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنا لیا جائے۔ امیر اہل سنت کی صحبت ایسی برکت والی ہے کہ اس صحبت سے، اس دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کا فدائی اور عاشق بن جاتا ہے، اور کسی بھی عطار کے مرید یا محب سے آپ نے حضور کے کسی بھی صحابی یا اہل بیت کے کسی بھی فرد، بلکہ ان کے بعد ائمہ، اولیاء اور علماء حق کا اہل سنت جو ہیں ان میں سے کسی کی بھی برائی کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے۔ امیر سنت فرماتے ہیں، درس دیتے ہیں، مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے۔ جب سنی عالموں کا ادب امیر علیہ سنت سکھاتے ہیں، اپنے قول کے ذریعے بھی، اپنے کردار کے ذریعے بھی۔ آپ فیضان مدینہ میں جا کر دیکھیں، جب علماء امیر علیہ سنت کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ امیر علیہ سنت کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ اب تو مدنی چینل نے ان چیزوں کو ایکسپوز بھی کیا ہے، آپ اگر سرچ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر علیہ سنت کے پاس بڑے بڑے مشائخ علماء عرب و عجم سے جب آتے ہیں تو خود اتنے بزرگ ہیں، خود اتنے بڑے عالم اور محقق ہیں، اور امت کے اتنے بڑے مصلح اور امت کے اتنے بڑے رہنما ہیں، لیکن علماء کے ساتھ آپ کا عاجزی اور ادب والا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے بچوں اور پوتوں کی عمر کے افراد ہیں وہ عالم دین، امیر علیہ سنت کے پاس آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں تو امیر علیہ سنت ان کو ایک عالم دین والا پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس بندے کے لاکھوں فالوورز اور مریدین ہوں، جس نے پوری دنیا میں انقلاب بپا کیا ہو، اہل باطل کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کیا ہو، اور سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں گاڑا ہو، وہ پھر پھولا کہاں سماتا ہے۔ لیکن یہ امیر سنت کا اخلاص، عاجزی اور اعلیٰ کردار ہے کہ ایک نوجوان آپ کے پوتے اور نواسے کی عمر کا بھی عالم دین آتا ہے تو آپ اس کو عالم دین والا مکمل پروٹوکول عطا فرماتے ہیں۔ تو جو عطار علماء اہل سنت کا ادب سکھاتے ہیں تو وہ پھر امام حسن، امام حسین، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کا کیسا جام پلاتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ رکھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو ذکر امیر اہل سنت نہ کریں، ان سے عقیدت نہ رکھیں۔ آپ اپنے صحیح العقیدہ پیر ہی کے مرید ہیں، لیکن امیر اہل سنت سے طالب بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر طالب نہیں بھی ہوتے تو کم از کم ایک سنی عالم دین اہل سنت کے ایک محسن کے ساتھ محبت تو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سنی علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور علماء اہل سنت کا ادب کرتے ہوئے، ان کی صحبت پاتے ہوئے، صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں بسانے، دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا آنا، انتظامیہ کے اس محفل کو انعقاد پذیر کرنا، نیاز کا اہتمام کیا جانا، جن افراد نے بھی اس محفل کو سجانے کے لیے کسی طور پر بھی اپنا حصہ شامل کیا، مالی طور پر وقت دے کر، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں، کوششوں کو، اخلاص کو قبول فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔